سے بگڑتا ہے۔ اس کے بگاڑ کی جو صورتیں اور اسباب تھی وہ عرض کیے تھے، اور اس دل کے بننے کی جو صورتیں ہیں وہ عرض کی جا رہی ہیں۔ اس میں پہلی چیز تھی کہ ایمان والے کا دل جو بنتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ہر حال میں صاحب ایمان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ دل کے بننے کی دوسری صورت عرض کی تھی، مشکل حالات میں صبر اختیار کرے اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بنا کے رکھے۔ تیسری چیز عرض کی جا رہی تھی کہ اس دل کے بننے کے لیے لازم ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ ایک عنوان اس تقوی کا یہ تھا کہ اس تقوی اختیار کرنے میں جو راستے میں رکاوٹیں ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ ایک نشست میں وہ رکاوٹیں عرض کی تھی۔ رکاوٹیں جب دور ہو جائیں تو بندہ تقوی حاصل کرتا ہے۔ اس تقوی کے فوائد کیا ہیں وہ گزشتہ نشست میں عرض کیے تھے کہ تقوی حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا کیا برکات عطا فرماتے ہیں، موت کے وقت کیا برکتیں اور رحمتیں ملتی ہیں، قبر میں اور حشر میں ان سرات سے گزرتے ہوئے تقوی کی برکات اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ فوائد گزشتہ مجلس میں عرض کیے جا چکے ہیں۔ آج کی اس نشست میں یہ عرض کرنا ہے کہ یہ تقوی حاصل کیسے ہوگا، جو اتنی اہم اور لازم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جگہ جگہ تقوی کا ذکر بیان فرمایا ہے کہ اختیار کرو۔ ایک ایک آیت میں دو دو تین بار اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ مثلاً جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، میں نے آیت کا چھوٹا سا حصہ پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، دوبارہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو بار یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ پورے قرآن حکیم میں جگہ جگہ آپ کو یہ تقوی والی آیتیں آپ کو ملیں گی۔ ایک اللہ والے اس کی بڑی عجیب و سی مثال ارشاد فرما رہے تھے کہ قرآن کریم میں تقوی کی آیتیں یوں نظر آتی ہیں کہ جیسے کوئی اچھی اور بہترین ڈش تیار کی جائے اور اس ڈش کے اوپر میوے لگا دیے جائیں، جیسے وہ جگہ جگہ میوے اس میٹھی ڈش کے اوپر نظر آتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جا بجا جو تقوی کا حکم ارشاد فرمایا ہے، وہ آیتیں بھی بالکل اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ پورے قرآن حکیم میں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے یہ تقوی کا حکم ارشاد فرمایا ہے، یہ تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ اور یہ شاید گزشتہ نشستوں سے زیادہ اہم اس لیے ہے کہ جس چیز کے اتنے فوائد ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کہ دنیا میں برکتیں حاصل ہوں، مشکلوں سے نکلنے کا راستہ ہو، رزق کی فراوانی کا راستہ ہو، موت کے وقت ایمان کی دولت سے مالا مال ہو، قبر میں آسانی پیدا ہو، حشر میں تقوی کی برکات مرتب ہوں، ان سرات سے گزرتے ہوئے یہ تقوی کام آئے۔ یہ اہم چیز ہے، اس اہم ترین چیز کا حصول کیسے ہوگا؟ اس میں پہلی چیز انسان متقی بن جائے اور انسان کو تقوی حاصل ہو جائے، اس کے لیے لازم ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی معرفت ہو۔ معرفت کہتے ہیں اللہ کی پہچان، اور اللہ کی پہچان کیسے حاصل ہوگی؟ اور اللہ کی پہچان ہوگی تو بندے کو معلوم ہوگا کہ اللہ کتنی بڑی
قوتوں والے ہیں، کتنی بڑی قدرتوں والے ہیں، کتنی بڑی طاقتوں والے ہیں، اور اللہ کتنی بڑی شان والے ہیں، اللہ کتنی بڑی عظمت والے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی عظمت، اپنی تخلیق اور زمین و آسمان کی پیدائش، کائنات کا بننا سنورنا، کائنات کو چلانا، جہاں بجا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جس اللہ کی یہ طاقت و قوت ہو، جس کی مٹھی میں زمین و آسمان آ جائیں، اتنا بڑا نظام آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم و ارادے میں اس پوری کائنات کا پتا پتا، ذرہ ذرہ، پانی کا قطرہ قطرہ، ہر مخلوق جس کے حکم میں جکڑی ہوئی ہو، وہ اللہ کتنی بڑی طاقتوں، قوتوں، قدرتوں، عظمتوں کا مالک ہوگا۔ اس سے پہلے جو دنیا سے لوگ چلے گئے وہ لوگ کھربوں کی تعداد میں ہوں گے، جو مر گئے کھربوں کی تعداد میں ہوں گے۔ اب اللہ کے علم کا اندازہ لگائیے کہ وہ اللہ کتنے بڑے علم والا ہے کہ کھربوں لوگ دنیا سے اٹھ گئے، ان کھربوں لوگوں کی جو ڈیڈ باڈی تھی، ان کے جسم تھے، وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، پھر وہ مٹی ایک جگہ سے اڑتی ہوئی دوسری جگہ میں پہنچی، وہاں سے اڑتی ہوئی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ان مرنے والوں میں کچھ ایسے ہوں گے جو پانی کی نظر ہو گئے، دریاؤں سمندروں میں چلے گئے، انہیں مچھلیوں نے کھا لیا، ان مچھلیوں کو بڑی مچھلیوں نے کھا لیا، ان کو ان سے بڑی مچھلیوں نے کھا لیا، وہ مر گئیں، کھپ گئیں، ہڈیاں بھی ان کی ختم ہو گئیں۔ کتنے بندے ایسے ہوں گے کہ جنہیں جنگل کے درندوں نے کھایا ہوگا، پھر وہ ان درندوں کو کسی بڑے درندے نے کھا لیا ہوگا، پھر وہ درندہ مر گیا ہوگا، پھر اس کی بھی ہڈیاں، اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا ہوگا۔ لیکن وہ اللہ کتنے بڑے علم اور قدرت والا ہے کہ اسے سب معلوم ہے کہ کون سا بندہ کس مچھلی کے پیٹ میں دفن ہے، کون سا بندہ کس درندے کے پیٹ میں دفن ہو گیا، کون سا بندہ آگ میں جل گیا اور اس کی خاک بھی اڑ گئی، اس کی خاک کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہے، وہ اڑ کے کہاں کہاں چلی گئی۔ جس اللہ کے علم کی یہ حالت ہے، اس کی قوت اتنی بڑی، اس کی طاقت اتنی بڑی کہ وہ اللہ ہر جگہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اپنے بندوں سے گلہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کوئی معاملہ ہو جائے یا تم کہیں بیٹھو، کہیں گفتگو کرو، کہیں سرگوشیاں کرو تو تم لوگوں سے تو ڈرتے ہو۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم۔ لوگوں سے تو تم ڈرتے ہو کہ کوئی بات سن نہ جائے، لیکن اس اللہ سے نہیں ڈرتے جو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جگہ جگہ میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وہ اللہ کی شان تو ایسے ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ تم سب کی نگاہیں مل کر اسے نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ اپنی نگاہ سے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، وہ دیکھتا بھی ہے اور کہاں کہاں دیکھتا ہے۔ جیسے عام مثال میں کہا کرتے ہیں کہ رات کالی رات ہو، سیاہ رات ہو، اور سیاہ رات میں سیاہ پتھر ہو، سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ چونٹی ہو، جب وہ چل رہی ہو اس اندھیرے میں کالی چونٹی، تو اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی رفتار کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو چلتی ہے، جو لکیر بنتی ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو جو اللہ اتنی قدرتوں اور عظمتوں والا، ایک اور جگہ ارشاد فرمایا دیکھو تم جہاں ایک ہوتے ہو تو دوسرا اللہ ہوتا ہے، جہاں تم دو ہوتے ہو تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، جہاں تین ہوتے ہو تو وہاں چوتھا اللہ ہوتا ہے، جہاں چار ہوتے ہو تو وہاں پانچواں اللہ ہوتا ہے۔ تم اس سے کم ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم اس سے بڑھ جاؤ تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔
جب تک بندے کے دل میں یہ معرفت پیدا نہ ہو کہ وہ اللہ اتنی عظمتوں والا میرے ساتھ ہے، اس وقت تک بندے کے دل میں تقویٰ پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے لازم ہے کہ اللہ کی عظمت کو ہم جانیں، سمجھیں اور اس کی معرفت تک پہنچیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے اللہ کی معرفت۔ دوسری بات، تقویٰ حاصل کرنے کے لیے آخرت کا یقین۔ جب تک یہ یقین بندے کے دل میں نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک وہ گناہ نہیں چھوڑے گا۔ گناہ تو وہ اسی صورت میں چھوڑے گا کہ میں نے اس گناہ جو کر رہا ہوں اس کا جا کے جواب دینا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ میں کھڑا ہوں گا، جو ہمیں نماز کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، عبادت کروائی جاتی ہے، اور ہر نماز میں دو چیزوں کا دھیان اور خیال کروایا جاتا ہے کہ دیکھو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اپنے قبلے کی سمت کو قبلہ رخ کرو اور درست کرو، موڑ لو وہاں پر، اور اپنے دل کے کنیکشن کو بیت اللہ شریف کے ساتھ جوڑ لو۔ اور دوسرا، نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ خیال کرو کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ درجہ احسان کیا بیان فرمایا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں نماز کی حالت میں، کھڑا ہوں اللہ کے سامنے، اور اگر یہ درجہ حاصل نہیں ہے تو یہ سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو نماز میں جو ہم 5 وقت روزانہ کھڑے ہوتے ہیں، اس یقین اور تصور کے ساتھ کھڑے ہوں کہ نماز میں یہاں دنیا میں اللہ کے حضور کھڑا ہو رہا ہوں، کل میدان محشر میں یوم آخرت میں نے جا کر اسی طرح اللہ کے حضور کھڑے ہو جانا ہے۔ یہاں دنیا میں تو پردے ہیں، آخرت میں وہ پردے ہٹ جائیں گے۔ تو یوم آخرت کا یقین کہ جو کچھ کر رہا ہوں اس کا جواب میں نے دینا ہے، اللہ کے حضور جا کے کھڑا ہونا ہے اور اپنی پوری زندگی کا وہاں جا کے جواب دینا ہے۔ تو تقویٰ حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ یوم آخرت کا۔ جب تک یہ دل میں پیدا نہیں ہوتا تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا، اور جب یوم آخرت کا یقین پیدا ہو جائے گا بندہ جو بھی عمل کرے گا ایک دم خیال آئے گا کہ میں نے اس کا جواب دینا ہے۔ جب جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے گا تو ساتھ ہی دل میں تقویٰ بھی پیدا ہو جائے گا۔ تیسری چیز، تقویٰ حاصل کرنے کے لیے قرآن سنت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کرے ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں اور قرآن پاک کو پھر سمجھیں۔ تو ضروری ہے قرآن پاک کی تلاوت روزانہ، اور اس کو بھی بڑے پیار و محبت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ پہلے بھی شاید کسی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ باوضو حالت میں پیار و محبت کے ساتھ اللہ کی کلام سمجھتے ہوئے قرآن پاک کو کھول کر نظریں ہماری قرآن پاک کے لفظوں کے اوپر ہوں، پڑھتے ہوئے یوں ہم خیال اور احساس کریں کہ قرآن پاک کی یہ جو لفظ ہیں، ان کے جو انوارات ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے وہ میرے دل کی گہرائیوں تک منتقل ہو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ دل پہ اس کی برکات محسوس ہوگی، ورنہ بعض اوقات انسان گھنٹوں پڑھتا ہے تو اثر نہیں پڑتا۔ تو جب ہم یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کی کلام ہے اور اس کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے ہوئے کیونکہ ہم جو دیکھتے ہیں اس قرآن پاک کے لفظوں میں اللہ نے انوارات اور برکات رکھی ہیں، میرے دیکھنے کی یہ برکت ہے کہ آنکھوں کے ذریعے سے وہ انوارات میرے قلب تک منتقل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر دیکھنے اور پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ قلب کی کیفیت بدلنا شروع ہو جائے گی۔ تو قرآن پاک کو سننا، قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کو سمجھنا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تقویٰ کی دولت سے انسان کو مالا مال فرماتے ہیں۔ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے نماز کا اہتمام۔ نماز کا اہتمام کیا ہے؟ اذان ہوئی، اذان سے پہلے ہی اذان ہونے کے ساتھ ہی ہم نماز کی تیاری میں لگ جائیں۔ عموماً ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ نمازی ہیں، لیکن جماعت کا خیال نہیں کرتے، رکعتوں کا خیال نہیں کرتے، تکبیر اولیٰ کا خیال نہیں کرتے، اور نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت مل گئی تو الحمدللہ، نہ ملی تو ہمیں اس پہ کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ تو نماز کو اہتمام سے پڑھا جائے، اس کی بڑی برکات ہیں اور انسان کو اس سے بھی تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے ہم تو بڑے مشکل سے پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ تو نماز میں مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پڑھنے میں مسئلہ ہے۔ ہمارے پڑھنے کا وہ انداز نہیں ہے کہ جس کی برکت کی وجہ سے ہماری زندگی بدل جائے اور قلب میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ ضروری ہے کہ ہم نماز میں کہیں غلطی کر رہے ہیں،
ٹھیک نہیں ہے, کہیں ہمارا دھیان ٹھیک نہیں ہے, کہیں ہمارا نماز کا سبق صحیح نہیں ہے, کہیں ہمارا رکوع سجدہ ٹھیک نہیں ہے, کہیں ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا انداز درست نہیں ہے, جس کی وجہ سے نماز میں جو اثر ہونا چاہیے وہ ہماری زندگی پہ اثر نہیں پڑ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک نوجوان کو کسی لڑکی سے پیار ہو گیا, تو وہ لڑکا اس لڑکی کے پیچھے گلیوں میں مارا مارا پھرتا, پریشان ہوتا, بے چین ہے, بے قرار ہے. تو ایک دن لڑکی سے رابطہ ہوا, ملاقات ہوئی, تو لڑکی نے کہا کہ ہم مل سکتے ہیں اور آپ کے پیار کی یہ تکمیل ہو سکتی ہے, اس کے لیے میری ایک شرط ہے. میں نے کہا جی بتاؤ, میں تو ہر شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ تو عشق مجازی والے جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں آسمان کے تارے بھی ہم توڑ کے لائیں گے, جو آپ کہیں گے ہم آپ کی جھولی میں ڈالیں گے. تو کہا کیا شرط ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ آپ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. اپنی نماز مکمل کریں گے تو جو کچھ آپ کہتے ہیں یا چاہتے ہیں پھر اس پہ ہم بات کر لیں گے, مسئلہ نہیں ہے. اور ماشاءاللہ نوجوان تو اس معاملے میں نماز تہجد کے لیے بھی اٹھ جاتے ہیں, جتنا لمبا وظیفہ بتا دیں وہ بھی پڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, کیونکہ اپنا مفاد ہوتا ہے, اپنی غرض ہوتی ہے, تو اپنے مفاد اور غرض کے لیے لمبے لمبے وظائف بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کروں گا میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے آ کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس نوجوان نے نماز پڑھنا شروع کر دی. نماز پڑھتے پڑھتے 40 دن پورے ہوئے تو نوجوان کی کیفیت ہی بدل گئی. حدیث پاک تو سب کو ہی ماشاءاللہ معلوم ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتے ہوئے نماز میں شریک ہوگا. تکبیر اولیٰ کس کو کہتے ہیں؟ امام نے کہا اللہ اکبر, اور مقتدی بھی کہے ساتھ ہی اللہ اکبر, اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ, ساتھ ہی نماز میں شامل ہو جائے. تو فرمایا جو تکبیر تحریمہ کا اہتمام کرے, تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرے, اس کو 2 پروانے اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں. ایک پروانہ تو یہ ہے کہ جہنم سے خلاصی کا پروانہ اس شخص کو مل جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی دلیل ہمیں مل رہی ہے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ یہ بندہ منافق نہیں ہوگا. نفاق سے بری ہونے کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سند عطا فرما رہے ہیں. تو ہم بھی کوشش کر لیں, انشاءاللہ ہم بھی 40 دن تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں گے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. تو 40 دن نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اب وہ لڑکی رابطہ کر رہی ہے, کہتی ہے میاں آپ کچھ ٹائم پہلے آئے تھے اور آپ نے رابطہ کی کوشش کی تھی, تو وہ 40 دن پورے ہو گئے؟ کہتا ہے جی بالکل پورے ہو گئے, لیکن میرے راستے سے ہٹ جاؤ. کہا میرے پیچھے تو مارے مارے پھرتے تھے. کہا بس وہ وقت تھا, اب میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے, نظریں ہٹا لو. یہ 40 دنوں کی برکت ہے, امیر المومنین کے پیچھے نماز کیا پڑھی ہے, اللہ نے دل کو ہی بدل کے رکھ دیا. تو نماز میں برکت ہے, نماز انسان کی زندگی کو بدلتی ہے, نماز سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے, لیکن نماز بھی نماز ہو. ورنہ حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا, بعض نمازی جو نماز پڑھتے ہیں نماز سے فارغ ہوتے ہیں, پرانے سیاہ بدبودار کپڑے کی صورت میں لپیٹ کے اس نمازی کے منہ پہ وہ نماز مار دی جاتی ہے کہ وہ نماز اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ اس نماز کو قبول کیا جائے. فرمایا بعض نمازی تو ایسے ہیں 40 50 60 سال نماز پڑھتے ہیں, ان کے نماز ان کے سر سے ایک بارش بھی اوپر نہیں جاتی, نماز اس قابل نہیں ہوتی. تو جب نماز اصل ہوگی تو زندگی بدلے گی. پھر نماز کی برکت سے تقویٰ آئے گا, لیکن نماز بھی نماز کو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی نماز کو بہترین اور خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. نماز میں دھیان بٹے نہیں, تقسیم نہ ہو, اور نماز کے لیے وضو بنائے. لیکن نماز کی ابتدا وضو سے ہے. وضو میں یہ خیال ہو کہ میں اپنے رب کے لیے تیار ہو کے جاؤں. نماز میں وضو میں پانی کا اسراف نہ ہو,
اور وضو کرتے ہوئے سنتوں کا اہتمام ہو، وضو کرتے ہوئے مسواک کا اہتمام ہو، وضو کرتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام ہو. جب ایسی کیفیت کے ساتھ وضو کریں گے تو اس وضو کے اثرات نماز پہ مرتب ہوں گے، اور جب نماز ٹھیک ہوگی تو پھر نماز کا اثر پوری زندگی پہ مرتب ہوگا، پھر پوری زندگی درست ہونا شروع ہو جائے گی. تو تقویٰ حاصل کرنے کے لیے نماز، اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو گناہوں سے دور فرما دیتے ہیں. فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو نماز کی برکت سے انسان کے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اس تقویٰ کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے، کیونکہ جب زبان پہ ذکر ہوگا تو ذکر کرتے ہوئے کوئی گناہ کی بات آئے گی تو انسان اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کی کوشش کرے گا. کہ ایک طرف اللہ کا نام لے رہا ہوں، ساتھ ہی گناہ کا کام آ گیا تو انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. تو معلوم ہوا ذکر کی برکت سے بھی انسان کے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اور تقویٰ حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز اللہ والوں کی صحبت ہے، نیک معیت ہے، نیک صحبت ہے، نیک مجالس ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. اس کی برکت سے بھی انسان کی زندگی بدل جاتی ہے اور انسان میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے. اس پہ ایک دو نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں. میں مثال عرض کروں، مثلا یہاں مسجد بنی، جب مسجد نہیں تھی تو کتنے نمازی ایسے ہیں جو آج یہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد جس وقت مسجد نہیں ہوتی تھی تو ہماری کئی نمازیں رہ جاتی تھیں، مسجد نہیں ہوتی تھی تو ہمیں جماعت کا ہمارا اہتمام نہیں تھا، باوجود اس کے کہ ہم چاہتے تھے کہ نماز پڑھیں لیکن وہ ترتیب نہیں بنتی تھی، لوگ مسجد میں جا نہیں سکتے تھے، مشکلات تھیں، اندھیرے میں مسائل پیدا ہوتے تھے. تو مسجد بن گئی تو ایک ماحول مل گیا، جب ماحول ملا تو بگڑے ہوئے بھی ٹھیک ہو گئے. کتنے ایسے کہ جن کی زندگیاں ہی اور تھیں، اللہ نے اس ماحول کی برکت سے ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیا. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے چہروں پہ داڑیاں نہیں تھیں، اس ماحول کی برکت سے اللہ نے کرم فرمایا، ان کے چہرے نورانی ہو گئے. اللہ نے کرم فرما دیا، ان کے گھروں کے ماحول بدل گئے، ان کی زندگیاں بدل گئیں. کتنے ایسے ہیں، یہ آپ کے بیچ میں یہ بچے بیٹھے ہوئے، آپ کے محلے کے تقریباً اکثر بچے یہاں محلے کے ہیں تو 50 کے قریب اس وقت بھی حفظ کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ماحول کا بدلنا ہے. جب ماحول بدلتا ہے تو اللہ ان فضاؤں میں ایسے اپنے محبوب اور مقرب بندوں کو پیدا فرما دیتے ہیں. تو یہ نیک مجلس اور نیک صحبت، اس سے بھی انسان کے دلوں میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تو یہ وہ اسباب ہیں کہ جس کی برکت سے انسان تقویٰ حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں کو